بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بہت ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، 2 گھنٹے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر اچانک ایک اللہ کا ولی آئے گا، 25 کروڑ دے کر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو لامحدود دولت ملے گی۔ یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج سارے کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹس میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ، نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی گھر کے اندر، اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ کے پاس گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ لوگوں کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کو دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی آپ کی انشاءاللہ اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو بتا رہا ہوں، یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں
اور فائدہ نہیں ہوگا۔ جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا اس سے زندگی میں فائدہ ہی ہوا۔ 100 سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ لوگ کہتے رہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں، کوئی آسان سا عمل ہمیں بتائیں۔ آج نہایت ہی آسان وظیفہ بتاؤں گا کہ بچہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ میرے بھائی بہن جو پڑھنا بھی نہیں جانتے وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آرام سے پڑھ لیں گے، ان کو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ جیسا کہ میں نے بتایا وہ کسی بھی دن کر لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے گا، یہ عمل ہی ایک دن کا ہے، صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کو میرے دوستو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، میں اب آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت صبح شام میں یہ وظیفہ کر لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ جاب پر ہوں، گھر میں ہوں، بستر پر، دسترخوان پہ، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو اور دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اپنی اپنی حاجات کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری کوئی حاجت ہو آپ کی، دوسرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں۔ تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر یہ دوسرے دن آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہمیں بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 200 درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد ناظرین آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے
اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جب 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو 3 مرتبہ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور 1 مرتبہ میرے بھائیوں 100 دانوں والی تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں، اپنی دکان کے غلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا وہی کیجئے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی اپنے بٹوے یا جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں یا پھونک مار دیں۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز کا اہتمام لازمی کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا، اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے آنے والی نسلوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ ناظرین کرام جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہوں گے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، یا بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے ہی آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے، جو بھی میرے اوپر بندشیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں
وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔